اذان جو ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان جو مؤذن پکارتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز سننے والے اذان کے کلمات سنتے ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ مؤذن کے ساتھ اس کلمات کو دہرائے۔ اذان ہو جانے کے بعد میں کون کون کام کر سکتا ہوں؟ اذان ہونے کے بعد میں بس انسان اگر کر سکتا ہے تو زندگی میں 2 کام کر سکتا ہے۔ میرے مسلمانوں، آج تو اذان کے بعد میں کون کون سی حرکت میں اور آپ کر لیتا ہوں، لیکن سنو آج کے ویڈیو میں اذان کے بعد اگر انسان کوئی کام کر سکتا ہے تو اس کی زندگی میں بس 2 ہی کام کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان پکار رہا ہے اور عین وقت میں اور آپ کھانا کھا رہا ہوں، اس وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کھانا کو مکمل کر لیں، کھانا پورا کھا لیں، اور اس کے بعد میں آپ اذان کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد میں آپ نماز کے لیے تیاری شروع کر دیں، یعنی مسجد کی طرف چل دیں یا جہاں پہ آپ وہیں پہ نماز کی تیاری کر لیں۔ ایک کام اذان کے بعد میں کھانا کھا رہا ہوں، تب تک اذان ہو گئی تو اب کھانا چھوڑ کر میں جو نماز کے لیے جاؤں گا، ایسے بھی نہیں، بلکہ اسلام نے اتنی پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے، لوگوں پہلے تم کھانا کھا لو، کھانا چھوڑ کر ہی اگر تم نماز میں جاؤ گے تمہارا دل، تمہارا دماغ کھانا ہی پر لگا رہے گا، تمہارا دل نماز میں نہیں رہے گا، تمہارا دماغ نماز میں نہیں رہے گا، اور نماز شروع کرنے سے دنیاوی تمام چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر لینا پڑے گا، اپنے ذہن کو خالی کر لینا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اذان کے بعد میں ایک کام کر سکتا ہوں کہ کھانا کھا سکتا ہوں۔ نمبر 2، اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد میں مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب و پیخانہ کی ضرورت ہے۔ شریعت کہتی ہے چلو تم پہلے فارغ ہو لو، پیشاب و پیخانہ سے تم کمپلیٹ ہو لو، اس کے بعد میں تم نماز کی تیاری شروع کر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تیسرا کام ایک لسٹ میں یہ بھی آ جاتا ہے، اذان ہو گئی ہے، ماں باپ بوڑھا ہے، طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، ادھر اذان ہو گئی ہے، ماں باپ کو بچانے کے لیے ہم اذان کے بعد میں اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جا سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں اذان کے بعد میں اب کوئی بھی کام بالکل جائز نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، او لوگو، او ایمان والو، جب نماز کے لیے پکار لگایا جائے، جب نماز کے لیے اذان دے دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تب تم اللہ کے یاد میں دوڑ پڑو، یعنی نماز کے لیے نکل جاؤ۔ اب دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے قرآن پرمیشن نہیں دے رہا ہے، اسلام اجازت نہیں دے رہی ہے۔ میرے موجودہ دور کے نوجوان ساتھیوں، میرے پیارے بچوں، اس آیت کو تم سامنے میں رکھو، میری بات کو سامنے میں رکھو، اور تم ہونے والے کاموں کو اپنے سامنے میں رکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کی یاد میں دوڑ پڑو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہم اتنا بے حیا مسلمان بن چکا ہوں، ہم اتنا بے شرم مسلمان ہو چکا ہوں، ہم اتنا مردہ مسلمان ہو چکا ہوں، ہمارے اندر لگتا ہے جان نہیں ہے، سمجھنے کے لیے عقل ختم ہو چکا ہے، بس صرف دیکھنے کو باڈی رہ چکی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اذان ہونے کے بعد میں تم اللہ کی یاد میں دوڑ پڑو، یعنی نماز کی تیاری شروع کر دو۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، مسجد میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، اور شادی کے آنگن میں ڈی جے کی
آواز گونج رہی ہے، بے تحاشا ڈی جے بج رہا ہے، اذان کی اہمیت مسلمان نہیں کر رہے ہیں، اذان کی فضیلت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کم از کم اللہ کے بندے، تم ہجڑوں کی آواز پر جو اپنی باڈی کو ہلا رہے ہو، کم از کم اذان کے وقت تو بند کر لینا چاہیے۔ آج مسلمان ہیں، آج اذان مسجد میں ہو رہی ہے، یہ ڈی جے بجا کر پکنک کر رہے ہیں، ڈی جے کی آواز بند نہیں ہو رہی ہے۔ گھر میں سنت رسول ادا کی جائے گی، نکاح ہے، شادی ہے، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، وہاں بے تحاشا ڈی جے کی آواز گونج رہی ہے، یہاں تک کہ ڈی جے کی آواز اذان پر غالب آ جاتی ہے۔ آئے مسلمان، میرے پیارے بھائیوں، یہاں تو ڈی جے چلے گا، نہ کیرم بورڈ چلے گا، اذان کے بعد میں نہ لیڈو چلے گا، نہ تاش چلے گا، نہ جوا چلے گا، یہاں تک کہ حلال کام بھی نہیں چلے گا۔ تم اگر دکان میں کاروبار کر رہے ہو، قرآن نے تمہیں نسخہ دیا، اذا نودی للصلاۃ، اذان ہو جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کرو، دنیا کا فاولہ چلانا بند کر دو، دنیا کی فیکٹری بند کر دو، دنیا کا کارخانہ بند کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور تم اللہ کی یاد میں دوڑ پڑو۔ اور میں اور آپ اذان سننے کے بعد میں سگریٹ پھونک رہے ہیں، ہمارے نوجوان اذان سننے کے بعد میں فٹ بال کھیل رہے ہیں، بڑے بڑے کھیل جو میدان میں کھلواڑ سب آتے ہیں، بڑے بڑے فیلڈ میں ہزاروں کی مجموعہ لگے رہتی ہے، وہاں کتنے مسلمان ہیں اذان کو ترجیح نہیں دی ہے، اذان ہو گئی وہ کھیل دیکھنے میں متوالا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اس قرآن کی آیت کا کیا جواب ہوگا؟ اس کو آپ کیا کیجئے گا؟ قرآن کہتا ہے تم ہولی بال کھیل دیکھ رہے ہو، اذا نودی للصلاۃ، اذان ہو گئی فوراً ترجیح دو نماز کو، نماز کے لیے تم تیاری شروع کر دو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ کیا کرتا ہوں؟ نماز سے اعراض کرتا ہوں۔ اور اعراض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری ذکر سے اعراض کیا، یعنی نماز پڑھنے سے منہ موڑ لیا، میں اس کی روزی کے اندر تنگی پیدا کر دوں گا، اس کے روزی روٹی میں کم کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے آج سیلری 80,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی ہائی ہائی کر رہا ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت آئے تو کہاں سے آئے؟ اللہ فرماتا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا میں اس کی روزی اور روٹی میں تنگی پیدا کروں گا۔ پہلے پڑھو تو صحیح نماز، نماز کی تیاری تو کرو۔ اگر 1,000 روپیہ انکم کرتے ہو، 800 خرچ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے برکت ہوگی، 200 روپیہ تمہارے پاس خود بخود بچ جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، تو نماز سے اعراض کر رہے ہیں۔ مثال آپ کو دے دوں، مان کر چلو میں آپ کا نوکر ہوں، میں مستری ہوں، اور آپ کے گھر میں نوکری کے لیے جاؤں گا۔ آپ نے کہا یہ فلاں کام اگر کر دو گے تو بتاؤ کتنا دن لگ جائے گا؟ میں نے کہا صاحب 10 روز لگ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، غور سے سننا، مثال کو تھوڑا سا سمجھ لینا، یہی تو ایمان ہے۔ دیکھو، ایمان اور ایک عمل صالحہ، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا، ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر عمل صالحہ ہوگا، وہ عمل صالحہ کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمان کا مطلب اقرار کرنا۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے ایک آدمی سے کہا 10 کتنا دن لگ جائے گا؟ تو انہوں نے کہا 10 روز لگ جائے گا، اور ایک روز کا میں 1,000 روپیہ لے لوں گا۔ آپ نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے کل سے کام کر دینا، 1,000 روپیہ پر ڈے میں تمہیں دے دوں گا، اور اس نے بھی اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا کام کل سے شروع کر دوں گا۔ 10 دن بتا دیا، 10 دن گزر گیا، اور پھر وہ جا کر کہتا ہے کہ صاحب لائیے 10,000 روپیہ۔
آپ کہو گے تم نے کام تو نہیں کیا لیکن پیسے کیسے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو اقرار کیا ہے۔ آپ کہو گے اقرار تو کیا تھا لیکن تم نے کام تو نہیں کیا۔ وہ کہے گا ہاں کام تو نہیں کیا لیکن اقرار تو کیا تھا میں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو بول کر صرف اقرار کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے، کام کرنا پڑے گا تبھی آپ کو تنخواہ ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اگر دعویٰ کھڑا کرو، نبی نے فرمایا تھا اے اللہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جس نے اقرار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ بھی کہے گا ہاں میں نے اقرار کیا تھا میرے بندوں سے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میں اسے جنت دوں گا، لیکن شرط بھی تو تھا اے میرے پیارے بندو تم نے کام کہاں کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ صرف اقرار کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ کام کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، آج ہماری زندگی میں نماز ہے ہی نہیں۔ ہم اذان کو بھی ترجیح نہیں دیتا، ہم نماز کو بھی ترجیح نہیں دیتا، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہوں۔ میری ماں و بہن، میری بیٹیاں کالج کے بہانے سے نماز کو چھوڑ رہی ہے، اسکول کے بہانے سے نماز کو چھوڑ رہی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کہ قبر میں جاؤ گے جس کی نماز صحیح ہے اس کی تمام اگلی منزل آسان ہو جائے گی، جس کی نماز کے اندر گڑبڑی ہو اس کے لیے اگلی منزل بڑی ہی تنگ ہوگی، بڑی ہی دقت ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اذان کی ترجیح دو۔ کچھ زمانہ پہلے آپ لوگ دیکھے ہوں گے میری ماں و بہن اذان کو اتنی ترجیح دیتی تھی کہ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عورتوں نے اپنے آنچل کو سر میں دے کر سر چھپا لیا کرتی تھی، اتنی اذان کی عزت کیا کرتے تھے۔ آج وہی عورت ہے جو اذان کو بھی پرواہ نہیں کرتی ہے، اذان پکاری جاتی ہے، یہ بے پردہ ہو کر یہ شادیوں کے آنگن میں بے تحاشا ناچ رہی ہے۔ نہ ڈی جے بند، نہ ناچ بند، نہ گانا بند، کچھ بھی بند نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے بندو اذان ہونے کے بعد نہ ڈی جے چلے گی، نہ دنیا کا حرام و حلال کوئی کام چلے گا، بس تمہیں نماز کے لیے نکل جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام امت مسلمہ کو یا اللہ اذان سننے کے بعد یا اللہ تیرے یاد کے طرف، تیری ذکر کے طرف دوڑنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔